اس کا چہرہ بھی آپ کا کبھی آپ نے چہرہ دیکھنے کا موقع ملا اس چیز کا؟ نہیں، چہرہ تو نہیں میں نے اس کا دیکھا، لیکن وہ اتنا تھی کہ مطلب پورے روم میں وہ نہیں آ سکتی تھی۔ جو اس کا سر تھا نا، وہ مطلب چھت سے اس کا باہر جا رہا ہوتا تھا۔ اتنی وہ مطلب چوڑی تھی، اتنی وہ بڑی سی تھی اور لمبی سی تھی، مطلب ایک خوفناک سی جس طرح ہوتی ہیں ایسے دیکھنے کی بھی کیفیت نہیں رہتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ پرسرار راز یوٹیوب چینل کی طرف سے راجہ تنویر حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں ایک وکٹم فیملی کے ساتھ، جس مکان میں یہ پہلے رہا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بہت سارے مسائل وہاں پہ ہوئے ہیں اور یہ کافی پریشان ہیں، اور ہمیں اس چیز کا پتہ چلا ہے۔ تو یہ جو میرے ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کافی سارے مسائل تھے۔ آئیے انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا ایسے مسائل ہوئے اور کیوں یہ وہ مکان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پڑوس میں ہی جہاں پہ ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہاں سے 2-3 گھر چھوڑ کے وہ گھر تھا جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہا کرتے تھے۔ تو وہ گھر ہم لوگوں نے خریدا تھا، تو وہاں کے جو محلے دار تھے انہوں نے ہمیں منع بھی کیا تھا کہ مطلب یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، یا جس طرح اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر بھاری ہے۔ تو لیکن ہمیں گھر پسند آ گیا تھا، تو ہم نے گھر لے لیا تھا۔ تو کچھ ٹائم تو ہم لوگ ٹھیک رہے تھے، مطلب وہاں پہ سارا سسٹم ہمارا ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ڈرائنگ روم کے ساتھ واش روم تھا۔ تو جیسے ہی مطلب کچھ ٹائم گزرے، ہم نے وہ واش روم کھولا یا یوز کیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ مسائل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ زیادہ تر ہم لوگ رات کو ڈر جاتے تھے۔ جو روم کے جو چٹکیاں تھیں وہ خود ہی کھل جاتی تھیں، ہماری لائٹیں خود بخود آن آف ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ جو آپ بتا رہے تھے، جو کالی چیز آپ کو وہ کالے لباس میں جو نظر آتی تھی، اس کے بال وغیرہ، اس کا چہرہ بھی آپ کا کبھی آپ نے چہرہ دیکھنے کا موقع ملا اس چیز کا؟ نہیں، چہرہ تو نہیں میں نے اس کا دیکھا، لیکن وہ اتنا تھی کہ مطلب پورے روم میں وہ نہیں آ سکتی تھی۔ جو اس کا سر تھا نا، وہ مطلب چھت سے اس کا باہر جا رہا ہوتا تھا۔ اتنی وہ مطلب چوڑی تھی، اتنی وہ بڑی سی تھی اور لمبی سی تھی، مطلب ایک خوفناک سی جس طرح ہوتی ہیں ایسے دیکھنے کی بھی کیفیت نہیں رہتی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گرمیوں میں ہم لوگ سین میں سوئے ہوئے تھے، تو میں خود دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کوئی چیز میری طرف آ رہی ہے، لیکن میں ہل نہیں سکتی۔ میرا جسم بالکل جو ہے وہ مطلب ایسے پابند جس طرح ہو جاتا ہے نا، ایسے ہو جاتی تھی۔ پھر میرا کنٹرول نہیں رہتا تھا، حالانکہ پاس کوئی سویا ہوا ہوتا تھا، تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں یا اس کو بلانے کی کوشش کروں، تو میں ایسا بھی نہیں میں کر سکتی تھی۔ لیکن جب 4-5 منٹ بعد صحیح وہ مطلب مجھے تنگ کر کے ڈرا کے جب وہ چلی جاتی تھی، اس کے بعد پھر میرا جسم وہ بالکل ہلکا ہو جاتا تھا۔ تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے شاید مطلب ابھی کوئی، اور خود کو میرے جسم پہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کوئی بندہ مجھے ٹچ کر کے گیا ہے، کوئی ہاتھ لگا کے گیا ہے۔ اس مکان میں جب آپ رہا کرتے تھے، وہاں پہ آپ کو کوئی چیز نظر بھی آئی ہے؟ جی جی، نظر بھی آئی ہے۔ ایک دفعہ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا ہے کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں جو واش روم تھا، ہم ہال میں کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بلیک کلر کا بلا آیا ہے، اور ایسے ہی بالکل آرام سے جو ہے میری ٹانگوں سے گزر کر وہ باہر چلا گیا۔ تو میں نے شور کی ہے، میں نے امی کو بولا ہے کہ میں نے کہا بھی یہ کیا چیز ہے جو آ رہی ہے۔ ہم نے اس کو بہت زیادہ بھگانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں گیا۔ لیکن وہ خود آرام سے آہستہ آہستہ چل کے، کیونکہ اگر کوئی نارملی کوئی جانور ہوتا تو وہ تو بھاگ جانا تھا، لیکن وہ آرام سے چل کے گیلری میں چلا گیا، وہاں سے وہ پھر غائب ہو گیا، پھر ہمیں وہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر ایسی مطلب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سے وہ مطلب تنگ کرنا بھی اس نے شروع کر دی ہے۔ ایک عورت نظر آتی تھی جس کے بہت زیادہ لمبے بال ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ، اور جس طرح کا کالا مطلب اس نے برقع پہنا ہوا ہے، اس طرح کا اس کا لباس ہوتا تھا، اور بہت زیادہ مطلب وہ تنگ کرتی تھی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں رات کو لیٹی بھی ہوتی تھی، مجھے خود کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا رہا ہے، مجھے زبردستی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں خود کو مطلب ایسے آؤٹ آف کنٹرول محسوس کرتی تھی کہ میرا خود پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ تو اس طرح کے بھی بہت زیادہ مسائل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے میری سسٹر تھیں، ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ پرابلم یہ رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن جب ان کی شادی ہو گئی ہے اس کے بعد یہ مسائل پھر میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئے ہیں میرے ساتھ۔ تو الحمدللہ بھائی ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ رات کو وہ روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے وہ پھونک دیا کرتے تھے میرے اوپر بھی۔ اس کے بعد وہ مجھے ایسے نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ جیسے اس کے پورے جسم پہ پٹیاں ہوئی ہوئی ہیں، جیسا کوئی زخم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسے پٹیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کے پورے جسم پہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ امی کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، میری والدہ کو بھی، بڑے بھائی ہیں ان کو بھی۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھ پاؤں میرے مڑ جاتے تھے، آنکھیں بالکل میری ریڈ ہو جاتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کرتے کرتے بس بہت زیادہ جو ہے ان مسائل سے ہم لوگ گزرے ہیں۔ وہ جو آپ بتا رہے تھے، جو کالی چیز آپ کو وہ کالے لباس میں جو نظر آتی تھی، اس کے بال وغیرہ، اس کا چہرہ بھی آپ کا کبھی آپ نے چہرہ دیکھنے کا موقع ملا اس چیز کا؟ نہیں، چہرہ تو نہیں میں نے اس کا دیکھا، لیکن وہ اتنا تھی کہ مطلب پورے روم میں وہ نہیں آ سکتی تھی۔ جو اس کا سر تھا نا، وہ مطلب چھت سے اس کا باہر جا رہا ہوتا تھا۔ اتنی وہ مطلب چوڑی تھی، اتنی وہ بڑی سی تھی اور لمبی سی تھی، مطلب ایک خوفناک سی جس طرح ہوتی ہیں ایسے دیکھنے کی بھی کیفیت نہیں رہتی۔
اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گرمیوں میں ہم لوگ سین میں سوئے ہوئے تھے تو میں خود دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کوئی چیز میری طرف آ رہی ہے لیکن میں ہل نہیں سکتی. میرا جسم بالکل جو ہے وہ مطلب ایسے پابند جس طرح ہو جاتا ہے نا ایسے ہو جاتی تھی. پھر میرا کنٹرول نہیں رہتا تھا. حالانکہ پاس کوئی سویا ہوا ہوتا تھا تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں یا اس کو بلانے کی کوشش کروں, تو میں ایسا بھی نہیں میں کر سکتی تھی. لیکن جب 4-5 منٹ بعد صحیح وہ مطلب مجھے تنگ کر کے ڈرا کے جب وہ چلی جاتی تھی, اس کے بعد پھر میرا جسم وہ بالکل ہلکا ہو جاتا تھا. تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے شاید مطلب ابھی کوئی, اور خود کو میرے جسم پہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کوئی بندہ مجھے ٹچ کر کے گیا ہے, کوئی ہاتھ لگا کے گیا ہے. آپ کی والدہ محترمہ کو بھی اس کا کبھی انہوں نے اس کو دیکھا ہے یا ان کو نظر آئی ہیں والدہ محترمہ کو بھی؟ جی جی, امی کو بھی نظر آئی ہیں. وہ تو مطلب یوں کہتی تھی کہ ان کے بچے بھی ہیں 2-3. تو اکثر والدہ میری سوئی بھی ہوتی تھی تو مطلب وہ کہتی تھی کہ ابھی مجھے لگا ہے کہ جیسے پاؤں والی سائڈ پہ کوئی 2-3 بچے جو ہیں وہ چرپائی پہ آ گئے ہیں, تو یوں کر کے. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ مطلب ان کا جسم جو ہے وہ دب جاتا تھا, یا ان کے ساتھ ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی. یہ صرف ایسا میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. ایک قسم کا پوری فیملی وہاں پر جو ہے اس مکان میں وہ ایک آباد تھی, جو آپ نے محسوس کیا آپ کی باتوں سے میں یہ لگ رہا ہے. جی جی, ایسے ہی. تو اپنی مرضی سے ہم لوگوں نے گھر لیا تھا. لوگوں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں منع کیا تھا کہ آپ نہ لیں چیز, مطلب یہ جگہ جو ہے وہ تھوڑی بھاری ہے. لیکن ہمیں گھر پسند آ گیا تھا تو پھر ہم نے لے لیا تھا. ہم لوگوں نے اس ٹائم شاید یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ مطلب اچھا نہیں سمجھتے, یا کوئی بھی ایسی بیچ میں وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں. لیکن پھر بعد میں ہمیں خود کو پتہ چلتا رہا ہے. پھر وہ ہم لوگوں نے بس یہی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو سیل کر دیں, بیچ دیں خود. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ اور بھی بہت زیادہ پرابلمز ہونا شروع ہو گئے تھے, جیسے کچھ مالی حالات. اس کے علاوہ مطلب ہر وقت کسی نہ کسی کی طبیعت خراب رہتی ہے, لڑائی جھگڑے, اس طرح کے بہت سارے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل ہمارے ساتھ پیش ہوئے ہیں وہاں پہ. تو شکر اللہ کے کہ اب جب سے ہم لوگوں نے وہ چھوڑا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ گھر ایسی ویران پڑا ہے. سب سے پہلے کب آپ کو پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی چیز جو ہے موجود ہے؟ شروع میں ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ شاید ہمارا وہم ہے, ہم نے اس چیز کو ایزیلی لے لیا تھا, مطلب زیادہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں تھا. تو ایک دفعہ میری 2 کزن ہیں وہ آئی ہوئی تھی ہمارے گھر, تو ہم تینوں ہی گھر پہ تھیں. میری کزن کچن میں جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی, اتنے میں ایک جو ہے وہ برتن زمین پہ گرا ہے. تو حالانکہ میں نے مذاق میں نے بولا ہے کہ آپ بھی آ جائیں, ایسے میں نے بولا ہے. تو اتنے میں ہمیں سنا ہے کہ آواز آئی ہے جیسے چرپائی سے کوئی بندہ اٹھتا ہے, چپل پہنتا ہے, اور جس طرح پاؤں گھسیٹنے کی آواز آتی ہے, ایسے ہم تینوں کو آواز آئی ہے. تو وہاں سے پھر ہم تینوں ڈر گئی تھیں. ہم لوگ مطلب باہر کی طرف ہم لوگ بھاگ گئی تھیں. اور ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر ڈبل پورشن تھا. وہاں نئے ہمارے کرایہ دار شفٹ ہوئے تھے, تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری گھر کی بیک سائڈ پہ کنواں ہے. تو لیکن جب کچھ ٹائم گزرا تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہاں رات کو ان کو خواب آئی ہے کہ سیڑھیوں سے جو ہے ایک عورت ہے, بلیک کلر کا برقع پہنا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ایک بچی ہے. وہ سیڑھیوں سے اتری ہیں اور گھر سے باہر نکل کر جو گھر کی بیک سائڈ ہے وہاں وہ دونوں جو ہے کنویں میں اتر گئی ہیں. تو حالانکہ ان کو تو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں گھر کی بیک سائڈ پہ کوئی کنواں بھی ہے, کیونکہ وہاں ان کو کوئی 1-2-3 دن ہوئے تھے ان کو وہاں شفٹ ہوئے ہوئے. تو اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی, اور جیسے جیسے ہمیں یقین ہوتا گیا ویسے ویسے ہمارے ساتھ مسائل بڑھتے گئے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حالانکہ رمضان کا مہینہ تھا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, افطاری کی تیاری کر رہے تھے ہم لوگ, بس روزہ کھلنے میں کوئی 5 سے 10 منٹ رہ گئے تھے. تو اتنے میں ایسا ہوا ہے کہ جس طرح جامع شیری ہوتی ہے اس طرح کا کوئی دیوار سے کسی نے جس طرح کوئی پھینکتا ہے نا, اس طرح آئی ہے. مجھے کچھ نہیں ہوا, بھائی اور امی ان کی جو ہے کپڑوں پہ ساری وہ لگ گئی ہے, لیکن ان کو جلن ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کو کہ ایسے لگ رہا تھا کہ تیزابیت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو مطلب کپڑوں پہ آ کے گر گئی ہے. ہمارے اوپر کرایہ دار تھے, میں اوپر گئی ہوں, تو میں نے ان کو ڈانٹا ہے. میں نے کہا آپ نے شاید اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکی ہے. انہوں نے بولا کہ نہیں ہم نے کوئی چیز نہیں پھینکی. اس کے بعد ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں پودے لگے ہوئے تھے بہت زیادہ, کوئی سارے پودے جل گئے تھے, بالکل سارے ختم ہو گئی تھی, ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا تھا گھر بھی اتنا مطلب ویران ہوتا جا رہا تھا کہ خوف آتا تھا وہاں سے رہنے میں. اس بچی کے جو بھائی وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, عثمان. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا وہاں مسائل اور کیا ایسے سلسلے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے نقل مکانی پر یہ مجبور ہوئے. جی السلام علیکم عثمان. جی وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ وہاں کیا ایسے مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے آپ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے؟ اس میں کچھ چیزیں تو یہ ہیں کہ میں تو پہلے ان چیزوں پہ خیر بلیو نہیں کرتا تھا, لیکن اس میں کچھ ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری جو والدہ ہیں نا وہ عموماً یہ کرتی تھی کہ ہر جمعرات والے دن جو ہے نا وہ کوئی مطلب گوشت وغیرہ ہم لوگ صدقہ کرتے تھے. تو 1-2 جمعرات جو ہم نے جو ہے نا وہ گوشت وغیرہ جو ہے نا وہ چیل کموں کو چھت پہ ڈالا. تو آپ دیکھیں کہ تقریباً جو ہے نا اگلے جو ویک آیا ہے نا جمعرات آئی ہے, اس میں اب ہم مثال کے طور پہ جیسے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو باہر لائٹس آف ہیں, تو ایسے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے اب بھی کوئی بندہ چارپائی پہ بیٹھا ہے اور یہاں سے وہ اٹھ کے گیا ہے. تو رات کو جو ہے نا وہ چھت پہ چلنے کی آوازیں آتی تھیں, جس طرح سے مطلب کوئی وہاں پہ چل رہا ہے. جب ہم خود وہاں پر جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پہ کوئی چیز
وہاں پہ موجود نہیں ہوتی تھی. جی. اس کے علاوہ جب آپ نے وہاں پہ کوئی بھی چیز جو رہتی تھی اس کو کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جو ایک آپ کو بتاتا ہوں نا، قدرت کی جو ایک دیکھیں انسان ہے، اگر جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن جب آپ میرے ساتھ موجود نہیں ہیں تو کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جو جس طرح سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بھی موجود ہے یہاں پہ. تو اس میں یہ چیزیں ہوتی تھیں جیسے دروازے آٹومیٹیکلی کھل جانا. رات کو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اب ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر فرض کریں کہ گیٹ بند ہے، تو رات کو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گیٹ کو کوئی جو ہے نا اپنے وہ پاؤں سے جو ہے نا وہ ٹھوکر مارا ہے. تو جب ہم گیٹ کھول کے دیکھتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے میں تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا تھا. گھر کی خواتین نے کئی دفعہ بتایا کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے، تو میں ان کی بات کو جو نا وہ اگنور کرتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، یہ خواتین کا عموماً اس طرح سے وہم بھی ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں خواتین کرتی رہتی ہیں. لیکن جب ان چیزوں کو میں نے خود فیل کیا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ آیا خواتین جو ہیں وہ سچ بتا رہی ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو خود میں نے وہاں پر محسوس کی ہیں. جیسے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے کچن میں برتن گر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ خود میں نے محسوس کی ہیں. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ چھت کے اوپر پیدل چلنے کی آواز ہے یا جو چارپائی پہ بیٹھا ہے بندہ ابھی اٹھ کے گیا ہے، یہ چیزیں تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ 120% شور ہیں کہ جیسے خود مجھے محسوس ہوا ہے کہ بندہ ابھی چارپائی پہ بیٹھا ہے. آپ عموماً ویسے بھی چارپائی پہ بیٹھے تو آواز آتی ہے آپ کو، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے، ہم اوپر بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر. تو وہ اس طرح سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کوئی بندہ اٹھا ہے اور اٹھ کے یہاں سے چلا گیا ہے ہمارے پاس سے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں، بارہا سینکڑوں دفعہ یہ میں نے جو ہے نا تجربہ کیا ہے کہ یہ جو ہے کوئی ایسی پراسرار چیز یہاں پر موجود ہے جو ہمارے آس پاس رہتی ہے. یہ چیزیں آپ کو کیوں تنگ کرتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اصل میں ان کا جو ہے نا وہ بسیرا تھا ایک واش روم کے اندر، جو مطلب پرانا کافی، اس کے اندر جو ہے نا وہ پرانا سامان وغیرہ اور یہ چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی تھیں. تو ہمیں تو نہیں اس چیز کا مطلب علم تھا کہ یہاں پہ یہ مسائل ہیں. تو جب ہم نے وہ واش روم کھولا تو اس کے بعد یہ مسائل جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں. تو پھر اس میں یہ ہوا کہ جب میں سے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جیسے ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، پھر میں نے باقاعدہ وہاں پہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے ان چیزوں کو مخاطب کیا میں نے. اور میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ آرام سے رہیں، آپ کو یہاں پہ کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ ہمیں تنگ نہ کریں. تو اس کے بعد میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پھر ایک ہفتے تک نا مسلسل کوئی اس طرح کی کوئی مطلب ایکٹیویٹیز جو ہے نا ان کی طرف سے وہ نہیں ہوئی. ان کے لیے آپ کوئی چیز بھی تحفتاً یا کوئی چیز ایسی بھی ان کو جو پسند تھی آپ ان کو لیے لاتے تھے، یا ایسا کوئی اتفاق ہوا ہے آپ کا؟ جی بالکل. اس میں یہ تھا کہ ہم ہر جمعرات کو نا وہ صدقے کے طور پہ گوشت جو ہے وہ چھت کے اوپر پھینکتے تھے. بیچ میں جب ہم نے 2 ہفتے اس کو چھوڑ دیا نا تو اس کے بعد یہ مسائل جو ہے نا پھر زیادہ جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ ریئیکشن زیادہ آنا شروع ہو گیا. تو یہ وجہ تھی کہ جو ہے نا وہ پھر مزید ہمیں تنگ کرنا شروع ہو گئے. تو وہ جب میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، پھر اس میں کچھ ٹائم تک ہم نے پھر وہ جو ہے وہ آوازیں وغیرہ آنا یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز بند ہو گئی ہیں. مجبوراً پھر ہمیں وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی. ابھی آپ کے ساتھ کوئی مسائل درپیش ہے یا اسی مکان کے ساتھ ہی وہ مسائل بھی ختم ہو گئے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کی ہے تب سے اب تک ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا. وہیں پر وہ ہمارے ساتھ وہ مسائل پیش آئے ہیں اور وہاں سے ہم نکلے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ مطلب مسائل ختم ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم لوگ ٹھیک ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ناظرین کہ آج ہم موجود تھے ایک وکٹم فیملی کے ساتھ، جن کے ساتھ کافی عرصہ دراز سے جس مکان میں یہ رہتے تھے وہاں پہ بہت سارے مسائل تھے اور بہت سارے ان کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں. ان کے نقصانات بھی کافی ہوئے ہیں اور فائنینشلی طور پر بھی. اور اس کے علاوہ جو ان کی والدہ محترمہ ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہے اور بیٹی نے بھی دیکھی ہے، لیکن وہ جو مرد حضرات تھے ان کو وہ چیز نظر نہیں آئی. ایون کہ جو محلے کی خواتین تھیں انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا ہے. ان چیزوں کا وجود ہے، یہ چیزیں بالکل موجود ہوتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے اور ان چیزوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. اگر ہم ان سے لڑیں گے یا بھیڑیں گے تو پھر ہمیں یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ تنگ کریں گی. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ راجہ تنویر حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.